لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم پہلے بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، کیا یہ جواز ان کے لیے کافی ہے یا یہ بھی حرام کے زمرے میں ہی آئے گا؟ عبد المنان بھائی، جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے پہلا جو رشتہ قائم کیا نا وہ میاں بیوی کا ہے، جی ٹھیک ہے نا، آدم حوا علیہم الصلوۃ والسلام کا، اور رشتے ہوتے آ رہے ہیں۔ ہمارے جو بڑے تھے ان کے رشتے کیسے ہوتے تھے کہ کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا، کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی تھی، جب نکاح ہوتا تو اس کے بعد پہلی ملاقات ہوتی اور ساری زندگی خوبصورت گزرتی تھی۔ اور جتنی آج یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے ملاقاتیں ہوتی ہیں، خفیہ آشنائیاں ہوتی ہیں، اتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بالکل اتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اتنی نکاح ختم ہو رہے ہیں، اتنے ہی جناب طلاقوں کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر تو یہ سمجھنے سمجھانا اس کا کوئی فائدہ ہوتا تو پھر ہمارے ہاں طلاق کی شرح کم ہونی چاہیے تھی کہ زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ اور آپ دیکھیں یہ جتنے خفیہ آشنائیاں کرنے والے، دوستیاں رکھنے والے، اگر ان کا نکاح ہو بھی جاتا ہے نا 3 سے 4 ماہ نہیں چلتا، اس کے بعد وہ آخر ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہے نا، جب ہم اس کو پھلانگیں گے نا تو کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی خیر نہیں لا سکتی، برکت نہیں آ سکتی، یہ بے برکتی ہے۔ اور اسی لیے میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را اس حرکت سے باہر نکلو، یہ تصور ختم کرو جی ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ رشتہ ہی ایسا مقدس رشتہ ہے نکاح کا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر 2 میاں بیوی ایک رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نکاح سے بڑھ کر سمجھنے سمجھانے کا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، محبت بڑھانے کا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، سب سے بہترین طریقہ ہی نکاح ہے۔ تو یہ بالکل جھوٹ ہے جی سمجھنا سمجھانا، اور اس کے فائدے بھی نظر کوئی نہیں آ رہا نا۔